الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ محترم بزرگوں، معزز نوجوانوں، عزیز بچوں، عفت مآب خواتین، گزشتہ مجلس میں جھوٹ کے تعلق سے جو اہم بنیادی باتیں تھیں وہ سامنے آئیں۔ چونکہ جھوٹ کا ایک خاص تعلق سود سے ہے، جس کی وجہ سے ہم نے سود کو مقدم کر دیا ہے، ترتیب میں جو فحش درمیان میں حائل تھا اس کو ہم نے بعد میں رکھا ہے۔ انشاءاللہ کل کا موضوع فحش ہوگا اور آج ہمارا موضوع ہے سود۔ اس آیت میں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ لوگ نہیں اٹھیں گے قیامت کے دن مگر اس طرح کہ گویا کہ شیطان نے ان کو چھو کر باولا بنا دیا ہے، دیوانہ بنا دیا ہے، پاگل بنا دیا ہے۔ یتخبطہ الشیطان من المس، وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، سود بھی لین دین، خرید و فروخت، تجارت کے برابر ہے۔ بیع کہتے ہیں تجارت کو، خرید و فروخت کو، ویسی ہی ایک شکل ہے سود۔ جبکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور بیع کو حلال کیا ہے۔ حل اللہ البیع، بیع کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پروردگار کی جانب سے جب یہ موعظت، جب یہ نصیحت، جب یہ معلومات، یہ احکامات آ چکے ہیں، جس کے پاس فانتہا، وہ جو ہے رک گیا ہے سودی لین دین سے، فلہ ما سلف، جو گزر چکا ہے وہ اس کے لیے ہے، یعنی جو کچھ گزر چکا ہے اس پر کہے کوئی سوال نہیں ہے، مسئولیت نہیں ہے قانوناً۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ، یہ نصیحت پہنچ جانے کے بعد جو شخص بھی سود میں مبتلا ہوگا، سودی لین دین شروع کرے گا، سودی لین دین باقی رکھے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں، دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات،
اللہ تعالیٰ سود کا مٹھ مارتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے، اس کو بڑھنے نہیں دیتا۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، جبکہ جو ہے صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ کسی بے عمل اور بد عمل اور گنہگار شخص سے محبت نہیں کرتا، کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، کوئی لگاؤ نہیں رکھتا۔ اور اس کی آیتیں باقی ہیں، ضرورت پہ میں تلاوت کروں گا ان کی۔ یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ سود کیا ہے۔ الذین یأکلون الربا، سود کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب سود حرام قرار دیا گیا، اس وقت کچھ شکلیں تھیں سود کی۔ لوگ قرض لیتے تھے تو سود اس پر لگایا جاتا تھا، کیسے کہ یہ رقم جو تم 10 روپے لیتے ہو واپس کرتے وقت 11 روپے دو گے۔ جو مدت گزری ہے 1 مہینے کی، اس 1 مہینے پر 1 روپیہ تم کو دینا پڑے گا۔ ایک شکل ہوگی سود کی۔ یا کوئی تجارتی مال اس نے خریدا ہے، اس سے کہا گیا ہے کہ جیسے جیسے مدت گزرے گی ویسے ویسے جو ہے اس کی قیمت اضافی دینی ہوں گی۔ جیسے 5 روپے کی چیز آپ نے خریدی ہے، 1 مہینے کے بعد پے کر رہے ہیں اس کو 6 روپے۔ یہ شکل جو ہے سود کی شکل ہے۔ تو یہ شکلیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھیں، وہی شکلیں آج بھی ہیں ہمارے پاس۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون، جو لوگ یہ سودی لین دین کرتے ہیں، سود لیتے ہیں یا دیتے ہیں، خاص طور سے سود لینے والوں پر یہاں پر جو ہے توجہ دی گئی ہے۔ یہ سود جو ہے یہ لفظ ہے اردو، نکلا ہے فارسی سے۔ سود و زیاں اردو میں استعمال ہے۔ سود و زیاں نفع اور نقصان کے معنی میں، یعنی جو بغیر محنت کے، بغیر کاوش کے، بغیر کسی جو ہے تکلیف کے جو چیز اس کو گھر بیٹھے حاصل ہو رہی ہے، اس نفع کو سود کہیں گے۔ عربی میں ربا کہتے ہیں بڑھنے کو۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، یہی یہاں پر فعل استعمال ہوا ہے، اربا یربی سے استعمال ہوا ہے۔ ربا یربو کا مطلب ہے بڑھانا، بڑھنا بڑھانا جو ہے ربا یربو ربون، وہی ہے ربا۔ ربا ہے بڑھنے کے معنی میں۔ یہ بڑھتا ہے بظاہر لوگوں کے پاس، لیکن اللہ کے پاس یہ نہیں بڑھتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا مٹھ مارتا ہے، اس کو ختم کرنے کی جو ہے سوچتا ہے کیسے اس کو ختم کیا جائے، اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے نیست و نابود کیا جائے۔ صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر جو ہے ہم اس کو لگا کر چھوڑ دیں گے بڑھتا رہے گا، جیسے ایسے دن گزریں گے بڑھتا رہے گا، جیسے ایسے دن گزریں گے بڑھتا رہے گا۔ یہ جو ذہنیت ہے بڑھنے کی، اسی کے تعلق سے لفظ عام ہوا ہے ربا، اور اردو میں عام ہوا ہے سود۔ اب یہ سود کی جو شکل ہے، اس شکل میں عام شکل یہ ہے کہ آپ جو چیز لے رہے ہیں مدت پر، وقت پر، آپ اس کا اضافہ کر رہے ہیں۔ مدت جیسے جیسے بڑھے گی ویسے ویسے سود بڑھے گا۔ ہاں آپ نے جو ہے پیسہ لیا ہو یا تجارتی مال لیا ہو، کوئی چیز آپ نے خریدی ہو، اگر اس پر مدت پر پیسہ لگتا ہے تو سمجھیے کہ وہ سود کی شکل ہے۔ اور یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ جنہوں نے جو ہے یہ کہا کہ انما البیع مثل الربا، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن نہیں اٹھیں گے مگر اس حالت میں کہ گویا کہ ان کو شیطان نے چھو کر بولا بنا دیا ہو۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر زر پرستی کی اس درجہ دھن اور دیوانگی سوار تھی اس کو کہ ہر حال میں وہ صرف یہی دیکھتا تھا کہ میرا مفاد کیا ہے۔ 5 پیسے بھی خرچ کروں گا تو واپس کیسے لوٹیں گے مجھے، 10 پیسے بن کر، ویسے ہی نہیں، نفع کے ساتھ کیسے واپس بنتے۔ یہ جو مفاد پرستی، خود غرضی، بے رحمی، سنگ دلی کا جو مظاہرہ کر رہا تھا، یہاں پر دیوانہ وار مجنونہ شکل میں لگا رہا تھا اسی مال کے پیچھے، اسی زر کے پیچھے، تو وہاں پر اٹھے گا
ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر جو حالت رہی وہی حالت وہاں پر رہے گی، جب وہ اٹھے گا تو دیوانہ بندر اٹھے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ اٹھے گا تو اس کو ہتھیار دیے جائیں گے، چلو تم اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرو سب، اس لیے کہ آگے آیت آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا، اگر تم نے سودی لین دین نہیں چھوڑا، سودی کاروبار جو ہے نہیں چھوڑا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تمہارے لیے اللہ اور اس رسول کی طرف سے، اس کی جانب سے جنگ کا اعلان ہے۔ اسی لیے ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر اسلامی حکومت ہو، اس حکومت میں حکمران امام جو بھی ہے مسلمان ہے، تو جو شخص سود لے رہا ہے اس سے مطالبہ کرے گا کہ توبہ کریں، سودی کا کاروبار چھوڑ دیں، نہیں کرے گا تو اس کا انجام قتل ہے، اس کا انجام قتل ہے۔ ابن عباس کی یہی تفسیر ہے، حسن بصری کی یہی تفسیر ہے، اور دوسرے بڑے بڑے ائمہ کرام کی یہی تفسیر ہے، جبکہ دوسرے فقہا کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو قید میں رکھیں گے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور کاروبار چھوڑ دے، نہیں تو آخر حالت تک قید ہی میں رکھیں گے اس کو۔ بہرحال یہ احکام آگے آ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ جن لوگوں نے جو ہے یہ کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت یہ بھی سود ہی کی طرح ہے، اس میں نفع آتا ہے، اس میں بھی نفع آتا ہے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بیع کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اس میں کیا فرق ہے؟ بیع میں اور سود میں، تجارت میں اور سود میں کیا فرق ہے؟ تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پیسہ لگاتے ہیں، دنیا میں کوئی تجارت ایسی نہیں ہے جس کے تعلق سے گارنٹی دیا سکے کہ یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گی، اس میں نقصان کا سودا کبھی نہیں ہوگا، کبھی اس کا جہاز نہیں ڈوبے گا، کبھی اس کے اندر جو ہے نقصان طاری نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی تجارت دنیا میں نہیں ہے، اگرچہ وہ ٹاپ لیول کے تاجروں کی کیوں نہ ہو، نقصان کا ایک اندیشہ، ایک خطرہ برابر اس کے اندر رہتا ہے۔ اب یہ شخص اپنا مال لگاتا ہے اور سکون سے بیٹھ گیا ہے۔ اب جو شخص لے رہا ہے مال کو، وہ اپنی رات دن کی محنت، اپنی کوششوں سے، اپنی کاوشوں سے، دن رات خون پسینہ ایک کرنے سے جو مال کماتا ہے، اس کو تو برابر خطرہ لگا رہتا ہے کہ کبھی جو ہے اس میں نقصان کا پہلو بھی ہے۔ لیکن جو یہ جو ہے مال جو صرف کیا ہے وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ ہے کہ مدت گزرنے پر برابر جو ہے 5% شرح کے اعتبار سے اس کو ملنا ہی ملنا ہے، ہاں تمہارا جہاز ڈوبے یا باقی رہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ یعنی جو شخص جو ہے ایک وقت مال لگا دیا ہے، وہ سکون میں ہے کہ اس کی جو منفعت ہے، اس کا جو نفع ہے 5% وہ باقی ہے ہر حال میں، خواہ جہاز ڈوبے یا نہ ڈوبے۔ اب جو ہے اس سے لیا ہے، وہ رات دن محنت کرتا ہے، اپنی کاوشوں سے، اپنی کوششوں سے، اپنا خون پسینہ ایک کرنے سے، سب کچھ جو ہے اس کو حاصل ہونے کے باوجود یہ خطرہ اس کے سر پہ لگا رہتا ہے کہ اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، نقصان کا پورا خطرہ اس کے سر ہے، اور یہ جو مال لگا دیا ہے وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو یقینی طور پر جو ہے یہاں پر منفعت ملنی ہے۔ کیا یہ سنگدلی نہیں ہے؟ کیا اسلام کے نظام تراحم کے خلاف نہیں ہے؟ کیا اس میں انسانیت کے لیے رحم کا کوئی پہلو ہے؟ ہاں، یہ بیچارہ رات دن محنت کرے، خطرہ مول لے، اور اپنے خون پسینے کو ایک کرے، اور تم مال لگا دو اور بیٹھے رہو سکون سے، اور وہ کچھ بھی ہو جائے، جہاز ڈوبے یا نہ ڈوبے، تم کو برابر مل جائے۔ یہ شکل تجارت کی نہیں ہوتی ہے، یہ شکل تجارت کی نہیں ہوتی ہے۔ تجارت میں خطرہ برابر ہو لینا ہے۔ دوسری چیز، آپ کی حیثیت شریک کی بھی نہیں ہے، آپ کی حیثیت شریک کی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے باقاعدہ شریک نہیں ہوتا ہے، باہر رہتا ہے۔ اب اس کو ان پریشانیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ذہنی طور پر پریشان ہے، اور نہ جو ہے اپنے آپ کو اس میں لگا رہا ہے، بلکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ لوگ کچھ بھی ہو جائیں، مجھے یہ چیز حاصل ہو جانا ہے۔ یہ اس سے بڑھ کر سنگدل ہے،
اس سے بڑھ کر سنگ دلی ہے یہ اسلام کے نظام تراحم سے بالکل خلاف ہے۔ تیسری چیز یہ ہے اس کے اندر، آپ جب بھی خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس کا نفع ایک مرتبہ ملتا ہے آپ کو، اگرچہ ڈبل کیوں نہ ملے، 2 گنا 3 گنا کیوں نہ ملے، ایک مرتبہ ملتا ہے۔ لیکن اس میں یہ کہ ایک مرتبہ لگا دیتا ہے، یہ کسی وجہ سے آپ نے 5% ادا نہ کیے تو اب وہ 5% کے ساتھ پھر لگے گا اس پر سود، ادا نہیں ہوا۔ مثلا جو ہے آپ نے 100 روپے جو ہے لیے ہیں، اس سے 5% کیا ہوا، 2.5 روپے تو ہوئے نا۔ اب یہ 2.5 روپے آپ نے جو ہے نہیں ادا کیے، اب لگے گا سود کس پر، 102 روپے پلس 50 پیسے پر لگے گا سود۔ پھر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے اگلے مہینہ ادا نہیں کیے، اب 105 روپے پر سود لگے گا، بڑھتے چلیے 2.5% برابر جو ہے 5% برابر جو ہے بڑھتا جائے گا۔ جیسے جیسے جو ہے آپ اضافہ کریں گے ویسے ویسے جو ہے جو اضافی رقم ہے اس پر سود لگے گی، یا اضعاف مضاعفہ ہے، یعنی سود بلائے سود، سود بلائے سود۔ یہ کیا ہے، سلسلہ جاری ہے مسلسل، جبکہ آپ نے پے کیا ہے صرف ایک مرتبہ۔ تاجر ایک مرتبہ لیتا ہے جتنا ہی منفعت لے، لیکن یہ بڑھتے بڑھتے اصل رقم سے بڑھ جاتی ہے، یہ بڑھتے بڑھتے اصل رقم سے بڑھ جاتی ہے۔ اب اس میں تجارت میں کوئی تعلق نہیں رہا، اس میں اور تجارت میں کوئی تعلق نہیں رہا۔ اسی طرح اب جو ہے ہمارے پاس کچھ شکلیں ایسی ہیں جیسے زمین ہے، یہ مکان ہے، آلات ہیں، چیزیں ہیں، جو بھی جو ہے سامان لیتے ہیں کرائے پر۔ کرائے پر جو ہے آپ نے جو بھی چیز خریدی ہے اس کا کرایہ آپ پے کرتے ہیں، استعمال پر۔ گھر میں رہے آپ، گھر میں آپ نے استعمال کیا، آپ اس کی جو ہے رقم ادا کی۔ لیکن یہاں پر جو ہے اس کا دیا ہوا مال آپ تصرف میں لے آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پورا لگ جاتا ہے، کھپ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کو دینا ہے تو پورا مال نکالیں آپ، پھر اس کا حساب کریں اور اضافی رقم ادا کریں اس کو۔ یہ اور خطرناک چیز ہے۔ اب یہ موضوع خشک ہے اور اس کے لیے کچھ ذہانت بھی لگتی ہے، اور معاشیات کا باب ہے، اور جب لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں اکنامکس تو ان کے لیے پاس ہونا بھی مشکل رہتا ہے۔ اب یہ اسلامک جو ہے معاشیات، اسلامی معاشیات جو ہے واقعی تھوڑا دقت طلب ہیں، لیکن مجھے یہاں پر یہ سمجھانا ہے کہ جو شکلیں عام ہیں ان شکلوں میں یہ تمام شکلیں سود کی ہیں۔ جنہوں نے یہ کہا کہ انما البیع مثل الربا، وہ آج بھی ویسے کہنے والے ہیں۔ کیا ہے بھائی، یہ لوگ جو ہے پیسے لگا کر نہیں کھا رہے ہیں تجارت میں، ویسے ہم پیسے لگا کے کھا رہے ہیں۔ بات تو بالکل درست معلوم ہوتی ہے اس طریقے سے، لیکن یہاں پر پیسہ لگانا اور یہاں پر پیسہ لگانا دونوں مختلف ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو قرآن یہی کہتا ہے کہ جن کا جنون رہتا ہے زرپرستی کا، ان کا قول یہی رہتا ہے کہ انما البیع مثل الربا۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیع ربا جیسا ہے، یعنی تجارت وہ سود جیسی ہے، جبکہ سود جیسی نہیں ہے، جبکہ سود جیسی نہیں ہے۔ سود اور چیز ہے، تجارت اور چیز ہے۔ اب یہ جو ہے عام چیز یہاں پر عام ہو گئی ہے کہ انسٹالمنٹ کیا ہے، اگر آپ جو ہے ایک وقت میں خریدیں گے تو اس کا ریٹ اور ہے، قسط وار خریدیں گے تو اس کا ریٹ اور ہے، سود کی شکل ہے، سود کی شکل ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے جو ہے کمپیوٹر خریدا، 50,000 روپے جو ہے اس کی قیمت ہے۔ اگر آپ 10 مہینوں میں ادا کریں گے تو 60,000 روپے ہے قیمت اس کی۔ اب یہ جو 10,000 روپے آپ نے جو پے کیا ہے وہ کیا ہے، سود ہے، صرف مدت پر آپ نے سود ہے۔ اب اس میں دو جو ہے قسم کے سود ہو جاتے ہیں، قرض ہو جاتے ہیں۔ سود بھی اسی لحاظ سے ہے، کچھ لوگ لیتے ہیں اپنی ذاتی ضروریات کے لیے مال، اور کچھ لوگ لیتے ہیں اپنی تجارتی ضروریات کی وجہ سے۔
اب جن لوگوں نے جو ہے پیسہ صرف اس وجہ سے لیا کہ ان کی تنگی ہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، پہننے اوڑھنے کو نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، اس کے لیے انہوں نے جو ہے قرض لیا ہے، ایسے لوگوں پر جو سود لگائی جا رہی ہے یہ تو انتہا درجے کی بے رحمی ہے۔ وہ جو ہے جس کو کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے نہیں ہے، وہ کہاں سے ادا کر دے گا؟ اب یہ مہاجن جو ہے ایسے ہی لوگوں پر سود لگاتے ہیں، خاص طور سے اس لیے کہ ان کے اندر دم نہیں رہتا۔ اب جو کماتا ہے وہ کہاں کماتا ہے؟ وہ یہ مہاجن کے پاس۔ ظاہر سی بات ہے کہ پے تو نہیں کر سکتا وہ، اس لیے کہ لیا ہے مجبوری میں، کوئی منفعت کا سودا تو نہیں تھا اس کا، وہ اس لیے لیا کہ کھائیں، اس لیے لیا کہ پئیں، اس لیے لیا کہ جو ہے کپڑے زیب تن کریں، اس لیے لیا کہ جو ہے اپنا سر چھپائیں۔ اب جو شخص جو ہے اس میں لگا دیا پیسے، اس کو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ منفعت کا سودا تو نہیں تھا یہ۔ اس پر جب سود لگائی جا رہی ہے تو بیچارہ کیا کرے گا؟ اب جو پیسے آ رہے ہیں وہ اس کے لیے ناکافی ہیں، کھانے کے لیے ناکافی ہیں، بیوی بچوں کے لیے ناکافی ہیں، اور جو ہے اپنی ضروریات کے لیے ناکافی ہیں۔ اب اس پر جو لیا ہے، اگر اس نے 100 روپے لیے تو سود لگتا ہے 105 روپے۔ اب وہ کہاں سے ادا کرے گا 105 روپے؟ نہیں ادا کیا 110 روپے، نہیں ادا کیا 115 روپے، ایسے بڑھتے رہے گا سود، یہاں تک کہ 200 روپے ہو جائیں گے تو ڈبل روپے کر رہا ہے۔ بعد میں ایسی نوبت پیش آتی ہے کہ اگر وہ جو ہے پورا سود بھی نہ کرے تو کیپٹل جیسے کہ ویسا رہتا ہے۔ یہ تو جو ہے غیر نفع بخش قرض ہے یہ جنہوں نے لیا ہے۔ ایک دوسرا قرض وہ ہوتا ہے جو تجارت جو ہے کرنے کے لیے لیا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس نے تجارت شروع کی ہو ابھی اس کا مسئلہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جو لوگ تاجر ہیں ان کو اس کی جو ہے اچھی طرح خبر ہے، جو لوگ پہلے سے جو ہے تجارت میں لگے ہوئے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے تجارت کا کہ جو ہے ہم کسی طرح اس کو بے کر لیں گے، کس طرح جو ہے اس کو اوپر کر لیں گے، تھوڑا سا جو ہے نقصان ہو رہا ہے، کچھ پیسہ لگایا جائے تو جو ہے ہم اس کو اوپر اٹھا لیں گے، یہ اندازے ہوتے ہیں۔ لیکن جو نیا شروع کرتے ہیں کاروبار، ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس صرف یہ دھن لگی رہتی ہے کہ کچھ مل جائے تو ہم شروع کریں گے، کچھ مل جائے تو شروع کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں خطرہ زیادہ ہے اور نفع کم۔ ایسے شخص پہ آپ نے شرط لگائی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، تمہاری کشتی ڈوب جائے، لیکن جو ہے تم برابر جو ہے اس کا سود پے کرنا ہے۔ یہ دونوں جو ہے انتہا درجے کی بے رحمی ہے۔ اخلاقی اعتبار سے اسلام کا نظام تراحم پر ہے، ایک دوسرے پر رحم کرنا، دوسروں کی جو ہے جو مصیبت یا جو بلا و آفت جن پر ٹوٹی ہے ان کے ساتھ غم گساری کرنا، ان کی جو ہے حاجتوں کو دور کرنا، ان کی مدد کرنا، اسی پر ہمارا نظام ہے۔ وہی نظام ہمارا جو ہے زکوٰۃ کا نظام ہے، صدقات کا نظام ہے۔ ہاں، یہ جو بھی نظام قائم ہوا ہے اسلام کا، یہ تراحم پر ہے، یعنی ایک دوسرے پر رحم کرنا، ایک دوسرے پر رحم کرنا۔ اب اس نظام کو ایک سر ختم کر دیتا ہے یہ نظام سود کا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ سخت دلی، سنگ دلی، بے رحمی، مفاد پرستی، خود غرضی، اس درجہ جو ہے دل کے اندر سمجھ آتی ہے کہ وہ کچھ بھی ہو جائے، اس کی بیوی بچے جو ہے بے آبرو ہو جائیں، اس کا گھر لٹ جائے، سر چھپانے کے لیے چھت نہ ہو، اپنا سب کچھ جو ہے بیچ ڈالے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کے پیسے اس کو مل جائیں۔ یہ جو شکل ہے اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا، بلکہ فطرت نے پسند نہیں کیا اس کو۔ اخلاقی اعتبار سے تو اس کا جو ہے جو شکل میں نے ابھی بتائی ہے یہ ہے۔ تمدنی اعتبار سے سوچیے آپ، تمدنی اعتبار سے اگر کوئی ایسا معاشرہ ہو جس میں کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہو، الا ہے کہ اس کا مفاد اس میں ہو، 5 پیسے بھی دے تو یہ سوچ رہا ہے کہ 10 پیسے بن کر کیسے لوٹیں گے اس کے پاس، خواہ اس کی آنکھوں کے سامنے کیسے ہی حالات گزر رہے ہوں دوسروں کے، لیکن جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے سنگ دلانہ معاشرے میں کوئی شخص ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتا، کوئی شخص ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتا۔ آج وہ نظام ہے ہمارے پاس، یہ مغرب سے جو ہے آیا ہے ہمارے پاس یہ نظام کہ وہ جو ہے بھوکا رہے، پیاسا رہے، جیسی بھی حالت میں زندگی گزارے، تنگ دستی میں زندگی گزارے، اور اس کی لڑکیاں جو ہے بیٹھی ہوئی ہوں یا اس کے لڑکے جو ہے یعنی ان کے کمانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، تعلیم کا کوئی ذریعہ نہ ہو، جس حالت میں بھی ہو۔ اب یہاں پر لگا ہوا ہے کہ میرے جو ہے 5 لاکھ روپے ہیں،
اس کو جو ہے کیسے بڑھانا ہے، باقی چیز تو لگا دیا ہوں میں تجارت میں، یہ زائد پیسے ہیں میرے، اس کو جو ہے 10 کیسے بنانا ہے، اس کو 15 کیسے بنانا ہے، حالانکہ یہ پیسہ خرچ کر سکتا ہے اس پر، یہ زائد پیسہ ہے۔ عام طور پہ جو بھی لوگ قرض دیتے ہیں وہ ان کی ضرورت کا پیسہ نہیں ہوتا ہے، ورنہ دے گا ہی نہیں، اتنی رحم دلی تو کہاں سے آئی؟ اپنے پیسے لگانے کا تو کچھ ہے نہیں، جو زائد پیسہ ہے اسی پر ایسے کچھ گفتگو ہو رہی ہے۔ اب جو زائد پیسہ ہے اس کے تعلق سے سوچ رہا ہے کہ اس کو ڈبل کیسے کیا جائے، ٹرپل کیسے کیا جائے، بس یہ چکر ہے اس کا۔ اس کے سامنے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا جو ہے نادار کا ہے، نادار طبقہ ہے، محتاج طبقہ ہے، اور جو ہے فقیروں کا، مسکینوں کا، یعنی بیواؤں کا، یتیموں کا طبقہ ہے، لیکن اس طرف نظر ہی نہیں اٹھتی ہے اس کی۔ تو ایسا معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ معاشی اعتبار سے سوچئے کہ ایک شخص جو ہے سود پر سود لے کے جمع کر رہا ہے، انسانیت کا خون چوس رہا ہے، اب وہ شخص جو دے رہا ہے کیا اس کے دل میں اس کی کوئی محبت ہوگی، کوئی رحم دلی کا کوئی ایک پہلو ہوگا اس کے دل میں؟ جو ہر دن یہ سوچ کے گزار رہا ہے کہ مجھے جو ہے اتنا پے کرنا ہے، مجھے اتنا پے کرنا ہے، مجھے اتنا پے کرنا ہے، بس اس فکر میں وہ گھلتا جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے جو ہے اپنے جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، اور کئی لوگ جو ہے سولی پر لٹک گئے۔ ہم پیپرز میں پڑھتے رہتے ہیں فلاں کسان جو ہے جن پر قرض تھا وہ لوگ جو ہے ایک کے بعد دیگر سولی پر جو ہے چڑھ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ بس یہی مہاجروں کا جو ہے یہ بے رحمانہ سلوک جنہوں نے کیا ہے انسانیت کے ساتھ۔ ایسے معاشرے میں ایک طرف تو جو ہے ایسے لوگوں کی بھرمار ہے جو ان کے خلاف لگے ہوئے ہیں، جب کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ان کا آتش فشاں پھٹ جاتا ہے۔ اب ان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ جان بھی دینی پڑتی ہے ان کو۔ معاشی لحاظ سے بھی ان کا معاشرہ کامیاب نہیں ہے، اگرچہ ایک دور انہوں نے خوشحالی میں گزارا، لیکن بعد میں جو ہے ان کو ہاتھ دھونے پڑتے ہیں اپنی جان سے بھی۔ یہ تمام پہلو ہیں جس کی وجہ سے اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جنہوں نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ دونوں یکساں نہیں ہیں۔ ان کو سرپرستی کا جنون ہے، ان کو مال کمانے کا جنون ہے، ان کو مال جمع کرنے کا جنون ہے، اور جو زائد مال رکھا ہوا ہے اس پر مال بنانے کا جنون ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا۔ اس میں سے ایک بات میں نے چھوڑ دی ہے، شاید سمجھ میں آئے تو الحمدللہ، نہیں سمجھ میں آتی چھوڑ دیجیے اس کو۔ آج کل جو ہے مارٹگیج کا سسٹم ہے۔ مارٹگیج کیا ہے؟ ایک گھر ہے جس کو آپ کرائے پر لے سکتے تھے، ماہانہ آپ کو کرایہ پہ کرنا ہے، ڈپازٹ آپ نے جو ہے 2 ماہ کی یا 3 ماہ کی جو بھی اسے مقرر کی ہے وہ پے کر دیا، وہ تو امانت ہے، ضمانت ہے، مل جائے گا آپ کو۔ لیکن جو آپ نے استعمال کیا ہے مہینہ بھر، اس کے 5000 روپये کرایہ دے رہے ہیں آپ۔ یہ شکل تو عام شکل ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ 5 لاکھ روپے آپ نے پہلے ہی دے دیے ہیں۔ کیا ہے؟ 5 سال تک میں یہاں پر رہوں گا، جب مدت ختم ہو جائے 5 سال تو وہ 5 لاکھ روپے واپس کر دینے ہیں۔ اب ان کا فلسفہ کیا ہے؟ ارے بھائی اس کو گھر کی ضرورت تھی اور مجھے پیسے کی ضرورت تھی۔ ان کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کو گھر کی ضرورت تھی، مجھے پیسے کی ضرورت تھی، میں نے 5 سال تک جو ہے اس کو گھر دیا، اور 5 سال تک میں نے اس کے پیسے استعمال کیے۔ ٹھیک ہے، قباحت کا پہلو ہے، غلط بات ہے۔ 5 سال تک اس نے آپ کے گھر کو استعمال کیا، لیکن 5 سال تک آپ نے اس کے پیسے میں تصرف کیا۔ 5 سال تک یہ گھر اس کی ملکیت نہیں بنا، تصرف نہیں کیا اس میں، اس نے استعمال کیا گھر کو، رہا صرف رہائش اختیار کیا، تصرف نہیں کیا۔ اگر تصرف کرتا تو اس کو توڑ کے جو ہے بلڈنگ بناتا، اس میں سے پیسے حاصل کرتا۔ تصرف کا جو ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، صرف اس نے استعمال کیا اس کو۔ جیسے جو ہے اگر ایک کیمرہ ہے، میں جو ہے آپ کو دے دوں، آپ کو یہ اختیار ہے صرف کہ اس کو استعمال کریں، استعمال کے پیسے دیں گے، صرف تصرف نہیں کریں گے اس میں۔ لیکن جو آپ نے پیسہ دیا ہے اس میں آپ نے تصرف کیا ہے، آپ نے اس کو بڑھا کر جو ہے بڑا چڑھا کر کہیں اور پہنچا دیا۔ آپ 5 لاکھ
جیسے ہی جو ہے کرنسی گری سمجھے کہ وہ کتنے لاکھ بن گئے، 15-20 لاکھ بھی بن جا سکتے ہیں نا. آپ کی کرنسی خود بہت بڑھ جاتی، کسی اور ملک ہے، کسی اور ملک کی کرنسی گرتی ہے، مقابلے میں کیا ہو جاتا ہے، آپ یہ پڑوسی ملک کی کرنسی گر جاتی ہے تو آپ کی کرنسی بڑھ جاتی ہے، تو یا آپ کی کرنسی کسی اور سے بڑھ گئی تو سمجھے کہ اور ہی جو ہے پروان چڑھ جاتی. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بغیر کسی محنت کے. لیکن اس کا جو ہے وہ تو نہیں بڑھے گا نا، اس کا استعمال تو وہی رہے گا بس. اور کیا کرے گا، اور رہے گا، اور کیا کرے گا، گھر میں رہے گا، ناچے گا، کودے گا، اور کیا کرے گا. ہاں یہ استعمال ہے، صرف استعمال کے پیسے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کی دی ہوئی چیزوں میں تصرف کر رہے ہیں. آپ تصرف اور ہے، استعمال اور ہے. آپ کی منطق یہاں پر نہیں چلے گی. تو یہاں پر یہی منطق چلاتے ہیں لوگ، حتیٰ کہ اس میں علماء ملوث ہیں. میں نے جو ہے بعض مدنی عالموں سے بھی یہ کہا کہ آپ کا جو فتویٰ ہے غلط ہے. یہ مارگیج جائز نہیں ہے اسلام میں، تراہم کے خلاف ہے. یہاں پر یہ گھر دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ 5 لاکھ کی تو قیمت نہیں تھی نا، اس کی قیمت ہے اس کی، اگر اس کی لگائیں گے تو لگ جائے گی کئی لاکھ. ہاں 50 لاکھ تو لگ ہی جائے گی گھر کی قیمت، جس کو جو ہے 5,000 روپے کرایہ جو ہے ماہانہ دے رہے ہیں آپ. 15-20 لاکھ تو لگ ہی جائے گی. آپ نے جو ہے جو پیسہ لیا ہے وہ ضمانت بھی تو نہیں ہے، ضمانت بھی نہیں ہے. وہ آپ نے لیا ہے رہائش کے مقابلے میں. آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو گھر کی ضرورت ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، وہ 5 سال گھر میں رہے گا، 5 سال میں اس کے پیسے استعمال کروں گا. یہ 5 سال آپ نے پیسے استعمال نہیں کیے بلکہ اس میں تصرف کیا. آپ نے یہ 5 سال صرف گھر استعمال کیا، بس تصرف نہیں کیا گھر میں کچھ بھی. اگر تصرف کرتا تو یہ 5 سال میں پہلے ہی سال گھر توڑ دیتا وہ، اور جو ہے اتنی بلڈنگس رہتا آپ کی جگہ پر کہ وہ 5 لاکھ جو آپ نے حاصل کیے یہاں پر کئی لاکھ حاصل کر لیتا. تو یہ مارگیج کا جو سسٹم ہے بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ شکل سود کی ہے، یہ شکل سود کی ہے، لا محال سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے. اب یہاں پر مجھے یہ بتانا ہے کہ کئی ایک جو ہے کارڈس ہیں، کریڈٹ کارڈس ہیں، ڈیبٹ کارڈس ہیں، ان تمام جو ہے شکلوں کا تعلق کس سے ہے؟ سودی بنکاریوں سے ہے. ہاں سودی بنکاری، نظام سودی ہے، نظام سودی ہے. اس سے تعلق رکھنا یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں. اس سے تعلق رکھنا یہ کہنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ شامل ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب یہ حالت ہوگی کہ ہر شخص سود کھائے گا. آپ سے پوچھا گیا کلو ہو، سب کے سب کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر سب نہیں کھائیں گے، کچھ لوگ تو اس میں ایسے ہوں گے سود نہیں کھائیں گے لیکن اس کا غبار ان کو برابر لگے گا. اس کا غبار برابر پہنچے گا اس کو. کیا مطلب؟ سود نہ بھی کھائیں تو اس کے اثر سے محفوظ نہیں رہیں گے. وہی عادت ہے نا آج، وہی عادت ہے آج. تو یہ سود سے آپ دور بھی رہیں تو غبار تو لگتا ہے. اس وجہ سے ہم کو سودی نظام کو ختم کرنا ہے اور اپنا نظام قائم کرنا ہے. جب تک یہ قائم نہیں کریں گے اس سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں. جب تک جو ہے اس سے بچیں گے نہیں، نظام قائم نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی سبیل جو ہے نکلنے والی نہیں ہے سودی کاروبار سے بچنے کی. یہ اور بات ہے کہ انٹرنیشنل سود اور ہے، مقامی اور جو ہے قومی اعتبار سے اور جو ہے ملکی اعتبار سے یہ سود ہے وہ اور ہے. تو آپ پہلے تو کوئی نظام قائم کیجئے جس سے آپ جو ہے زیادہ طور پر بچ جائیں. ہمت کیجئے سب سے پہلے. اگر یہ ہم نے نہیں کیا، قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے. وذروا ما بقی من الربا، تم چھوڑ دو ان سودوں کو جو لوگوں کے سر پر ہیں. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. فإن لم تفعلوا، اگر تم نے نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، یعنی جو سود جو ہے تمہارا لوگوں پر ہے اس کو ختم نہیں کیا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے لیے جنگ کا اعلان ہے. بظاہر شکل دو معلوم ہوتی ہے ہم کو. اس کی گناہ کے تعلق سے جو روایتیں آتی ہیں اس میں آپ نے فرمایا کہ سود
جو لے رہا ہے، جو کھا رہا ہے، دے رہا ہے، اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر جو آکلہ، کھا رہا ہے، موکلہ، کھانے والا، کھلانے والا، کاتبہ، لکھنے والا، وشاہدہ، سود بہت سے لوگ لکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم تو سود خور نہیں ہیں۔ پرسن جو پوچھ رہے تھے اکاؤنٹنٹ کے تعلق سے، اے سی جو کورس کرتے ہیں لوگ، ان کا پورا جو ہے لکھنا کیا رہتا ہے؟ سود۔ کاتبہ وشاہدہ، خواہ کے اچھے آدمی لا کے پھنسا جاتے ہیں، اس میں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہتا۔ گواہ بن جاؤ، گواہ بن جاؤ، کیا ہے دوستی کے بارے گواہ بن جاتا، اس میں شامل ہے، دونوں گواہ اس میں شامل ہیں۔ وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، یہ لوگ جو ہے لعنت میں برابر برابر ہیں، سب پر ایک ہی قسم کی لعنت ہے، کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا اور گواہیاں دینے والے، سب برابر ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے گناہ کو 70 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کا ایک حصہ ایسرھا، سب سے جو ہے چھوٹا حصہ، جس کا گناہ یہ ہے کہ گویا وہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ آج ہماری قوم کو اس کی ہوش نہیں ہے، سب کے سب مبتلا ہیں، سب کے سب جو ہے للکار رہے ہیں اللہ اور رسول کو جنگ کے لیے، اور پھر جو ہے اتنے بڑے گناہ کے تعلق سے تصور بھی نہیں کہ کیا گناہ میں مبتلا ہے۔ کبائر میں بھی جو ہے آپ نے جو 7 کبائر گنوائے ہیں، اس میں ایک چیز کیا ہے؟ ربا ہے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، جو ہلاکت میں ڈالنے والے جو 7 بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں ایک چیز کیا ہے؟ ربا ہے، سود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں احکام معیشت کا یہ آخری جو ہے حرمت کا پہلو تھا جو نازل ہوا۔ آپ کی زندگی میں جو آخری چیز معیشت کے اعتبار سے حرام ہوئی ہے، وہ یہ آخری چیز ہے جس کا تذکرہ میں ابھی کر رہا ہوں۔ اس کے تعلق سے بڑے بڑے مجمل اصول تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر، اللہ کے رسول نے بیان کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے قرآن نے بیان کر دیا ہے، لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی جو شاخیں ہیں وہ فقہا پر چھوڑ دی ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کو جو ہے فقہا کی کمیٹی تشکیل دینے کی تو جو ہے مہلت نہیں تھی، اس لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو یہ آخری حکم ہے جو نازل ہوا ہے سود کے تعلق سے، اس کے تعلق سے تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے ہیں، اس لیے جو ہے تم جو ہے اس سود کو بھی چھوڑ دو، جہاں تم کو سود کا شبہ ہوا وہ بھی چھوڑ دو، تحقیق میں نہیں لگنا ہے۔ صحابہ جو ہے یہ کہتے ہیں، حضرت عمر جیسی شخصیت یہ کہتی ہے کہ جہاں تم کو یہ معلوم ہوگا یہ سود ہے وہ بھی چھوڑ دو، جہاں تم کو سود کا شبہ ہوا وہ بھی چھوڑ دو، داما یریبک الا ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جس میں تم کو شک ہے، شبہ ہے، ریبہ ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ لینا کسے ہے؟ جہاں آپ کو جو ہے اطمینان ہے، یقین ہے، دل مطمئن ہے، کہتا ہے کہ یہ چیز درست ہے، اللہ اور رسول کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، آگے بڑھیں۔ یہ جو شکل ہے سود کی، جہاں پر ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سود ہے یا نہیں، معتبر علماء سے سوال کیا جائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ نظامیہ والے سود کو حلال ہی کر دیے ہیں، سود کو حلال ہی کر دیے ہیں۔ کہاں گئی اللہ کے رسول کی لعنت اور اس گناہ عظیم کا تذکرہ؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جیسی جو ہے بالکل نمایاں نص، صریح آیت ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو گئی۔ سبب کیا بتایا ہے انہوں نے؟ اخذ مال الکافر یجوز من ای طریق کان لأنه دار الحرب، کافر کے مال کو لینا جائز ہے جس طریقے سے بھی چاہے، اس لیے کہ دار الحرب ہے۔ دار الحرب میں تم مکان بنائیں گے، بلڈنگز تعمیر کریں گے، سکون سے رہیں گے، دار الحرب میں جو ہے بلڈرز جیسی جو ہے زندگیاں گزاریں گے، دار الحرب میں عیاشیاں کریں گے، شادیوں میں جو ہے 5-5 6-6 لاکھ خرچ کریں گے دار الحرب میں،
دارالحرب میں جو ہے تمہارے لیے عیاشیوں کے اڈے قائم کریں گے، دارالحرب میں 5 اسٹار ہوٹلس قائم کریں گے، کال سینٹرز قائم کریں گے، دارالحرب میں بڑی بڑی کمپنیاں اور تجارتی جو ہے بڑی بڑی فیکٹریاں آپ جو ہے تیار کریں گے دارالحرب میں۔ دارالحرب میں جو ہے ٹرانسپورٹیشن کے بڑے بڑے جو اڈے قائم کیے گئے ہیں دارالحرب میں، اس میں آپ شامل ہوں گے۔ کوئی شکل ہے دارالحرب کی اس کے اندر؟ تم کو اس کی آج تک جو ہے بو بھی نہیں لگی، باس بھی نہیں لگی، کبھی تمہارے جو ہے چہروں پر شکل نہیں پڑے، کبھی تمہارے جو ہے کان پر جو نہیں رہیں گی کہ دارالحرب ہے۔ کہاں تم کو یاد آیا ہے دارالحرب؟ سود کھاتے وقت، ہاں، نجس چیز کھاتے وقت تم کو دارالحرب یاد آیا؟ ہاں، آپ نے فرمایا کہ اس کا سب سے چھوٹا حصہ ایسروہا ان یاتی بامہ او یاتی امہ، اس کا سب سے چھوٹا حصہ اگر 70 حصوں میں تقسیم کیا جائے، سب سے چھوٹا حصہ ایسروہا ان یاتی امہ، گویا وہ اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے، سب سے چھوٹا حصہ اس کا۔ صرف سود کھاتے وقت دارالحرب یاد آیا؟ کیا کبھی تم نے جو ہے ہتھیار کے تعلق سے سوچا؟ کبھی تم نے ہتھیار تھامے ہیں، سنبھالے ہیں کبھی ہتھیار؟ کبھی تمہارے تصور میں دارالحرب کا جو ہے تصور آیا؟ یہ پوری زندگی میں درسے قائم ہے تمہارے کئی جگہوں پر تمہارے ائمہ اور خطبہ ہیں، کبھی کسی نے تذکرہ نہیں کیا کہ یہ دارالحرب ہے۔ اندر بند کر دیں گے تم دارالحرب اگر اعلان کریں گے تمہاری جینا مشکل ہو جائے گا۔ اور کہتے کیا ہیں تم؟ اخذ مال الکافر من ای طریق کان یجوز، کافر کے پاس سے جیسے چاہے تم مال چھین لو، تم چھیننے کے پوزیشن میں ہے۔ ہاں، اندر ہمارے لڑکے چلے جاتے ہیں، نوجوان چلے جاتے ہیں، نکالنے کی ہمت نہیں ہے تمہارے اندر، گردش کرتے ہیں ان کی، طواف کرتے ہیں ان کے پیچھے۔ ہاں، ہمارے نوجوان جنہوں نے اسلام کے لیے محنت کی، جنہوں نے جو ہے جان پر کھیلا، جنہوں نے جو ہے اپنا سب کچھ لگا دیا اسلام کے لیے، جب وہ لوگ جو ہے انکاؤنٹر ہوتے ہیں تو ان کو نکالنے کی ہمت نہیں ہے تمہارے اندر۔ صرف مال کے چکر میں جو ہے کافروں سے مال چھین لو۔ جب سود کھانا ہے تو تم کو جو ہے کافر دکھتے ہیں، ورنہ کیا بولتے ہیں لوگ؟ کافر کو کافر بھی نہیں بولنا۔ ہاں، اتنی بزدلی کا مظاہرہ، اور مال چھینتے وقت جو ہے کافر کا مال یاد آتا ہے تم کو، مال چھینتے وقت کافر یاد آتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صرف کافروں سے ہی ہماری لین دین نہیں ہے، آج تو مسلمان سکھا رہا ہے، آج تو مسلمان سکھا رہا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ مہاجرین سے بھی بڑھ کر جو ہے یہ رول ادا کر رہے ہیں مسلمانوں میں، خاص طور سے جہاں پر غریبی طبقہ ہے، غریبوں کا جو ہے جو ایریے آباد ہیں، وہاں پر جا کر دیکھیے ایک شخص پورے محلے کا خون چوس رہا ہے، مسلمان۔ کون سے درجے کا ایمان ہے اس کا؟ اپنے بھائیوں کا، اپنی ماؤں کا، اپنی بہنوں کا، اور اپنے ہی سپوتوں کا جو ہے خون چوستے ہوئے اس کو رحم کا جو ہے کوئی پہلو جاگر نہیں ہوتا، جاگتا نہیں، اس کا بھی کوئی ایمان کا کوئی درجہ ہے۔ اب یہاں پر فتویٰ کیا ہے کہ اخذ مال الکافر من ای طریق کان یجوز، ظاہر سی بات ہے کہ ان کو کوئی پاور نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، ان کی کوئی دبدبہ نہیں ہے، کوئی روب نہیں ہے، ان کا تصور تو ایسا ہے کہ رات میں بھی کبھی جنگ کا تصور کر لیتے تو پیشاب نکل جاتا ہے۔ یہ لوگ اتنے خائف ہیں کہ جب ان پر الزام لگتا ہے تو فوراً جو ہے جو لوگ اس سے تعلق سے کوشش کرتے ہیں ان کی طرف انتظار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بھائی ہم نہیں ہیں، بھائی وہ لوگ ہیں، وہ یہ حال ہے ان کا۔ اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے کسی پر الزام تراشتے ہوئے خوف نہیں کھاتے ہیں لوگ، حقیقت میں انہوں نے کیا ہے نہیں کیا ہے اس کی کوئی خبر ان کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ یہ لوگ فتویٰ کیا دے رہے ہیں؟ اخذ مال الکافر یجوز من ای طریق کان، جیسے چاہے تم ان سے جو ہے ہڑپ لو۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ جب جو ہے تم جنگ کرو گے، دونوں آمنے سامنے ہوں گے، جب جو ہے جنگ کا میدان گرم ہوگا، ایسے وقت تم جس کو بھی مارو، جیسے چاہے چھین لو۔ مال غنیمت اور ہے، مال غنیمت اور ہے، یہ اور چیز ہے، جس کو چاہے چھین لے سکتا ہے جنگ کے میدان میں، یجوز، جائز ہے۔ جیم نون گاف کی آواز سنے تو ان کے پورے بدن میں جھنکار ہو جاتی ہے، جنگ سننے پر جھنکار پیدا ہوتی ہے ان کے جسموں کے اندر، لرز جاتے ہیں ان کے جسم تصور سے۔
الفاظ کی آواز سے لرز جاتے ہیں ان کے جسم۔ مال سور جیسے جو ہے نجس چیز کی آپ کے اندر جو ہے تصور نہیں ہے، جب تم کھا سکتے ہیں سور کی چربی بول سکتے ہیں آپ، تو سود کھانے میں آپ کو کیا حرج ہے؟ سور کی چربی خود کھائے تو کھائے، دوسروں کو کھلا رہے۔ سور جیسی نجس چیز کی تصور جو ہے تم نے کھو دیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ نمبرات کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، شکل ماہیت بدل گئی، کھاؤ۔ یہودیوں کے تعلق سے یہی بات آئی، حرم اللہ علیہم شحومہا فباعوها واکلوا ثمنہا، ان پر جو ہے چربی حرام کر دی گئی تھی یہودیوں پر۔ انہوں نے کیا کیا؟ چربی خود نہیں کھائے، چربی بیچ دی، اس کا جو پیسہ آیا وہ کھائے۔ فلعن اللہ علیہم، اللہ نے ان پر لعنت بھیجی۔ وہ لوگ بھی چربی نہیں کھائے۔ ماہیت تو ماہیت، شکل ہی نہیں تھی سامنے۔ یہ تو ماہیت بدل گئی کہہ رہے ہیں آپ، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں ماہیت بدل گئی۔ ماہیت تو ماہیت، شکل ہی نہیں تھی سامنے، پورا بیچ ہی دیا انہوں نے، اس کے جو پیسے آئے وہ کھائے۔ جب یہ لوگ سور کی چربی کھلا سکتے ہیں تو آپ کو سود بھی کھلا سکتے ہیں۔ اب اس میں خاص کر دیا ہے کہ بینک کا سود اور ہے اور یہ سود مہاجروں کا اور ہے۔ واہ، نجاست میں کوئی فرق ہے؟ گوبر ہو تو بھی نجاست ہی ہے، اور آدمی کے جو ہے پاخانہ ہو تو بھی نجاست ہی ہے۔ یہ اور ہے وہ اور، دونوں نجس ہی تو ہیں، دونوں نجس ہی تو ہیں۔ نجاست میں تو فرق نہیں کر سکتے ہم، نجس ہی کہیں گے نا۔ ہاں، بینک کا سود اور ہے اور جو مہاجر سے لیتے ہیں وہ سود اور ہے۔ کیا ہے، ملوث ہیں بینکوں میں، 5-5 10 کارڈ ان کے جیب میں ہیں، کیسے ناجائز بولیں گے یہ؟ ہاں، ان کے اکاؤنٹ دیکھیں گے تو کئی بینکوں میں ان کے اکاؤنٹس ہیں۔ پھر کیا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم لوگ فقیر لوگ ہیں، ہم لوگ محتاج ہیں، ہمارے مدرسے کو پڑھنے کون آتا ہے؟ مالدار کا بیٹا تھوڑی آتا ہے، یہ بیٹھے ہوئے پورے مالدار کے بیٹے تھوڑی ہیں، یہ سب غربا ہیں، آپ ہی لوگ خرچ کرنا ہے۔ جبکہ ان کا بینک بیلنس کیا ہے؟ یہ ایک بینک میں ہے، کئی بینکوں میں ہے۔ یہ لوگ جو ہے سود کو ناجائز بولیں گے؟ کبھی نہیں بول سکتے۔ اس پر چالیں نکالی، راہیں نکالی، کیا ہے؟ شریعت بینک، اسلامک بینک، وہی سود کا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے ان کے پورے وہ اصول نکالے، جدہ سے تصدیق شدہ ہے، جدہ کے علماء نے تصدیق کی ہے، اس کی حرام ہے، سودی شکل ہے۔ اب مجھے بتا رہا ہو یہ جو ہے سود کی شکل نہیں ہے، یہ اجرت ہے، معاجرہ ہے، فلاں ہے، بس تم سے زیادہ جانتے ہیں، تم سے زیادہ ہم جانتے ہیں اس شکل کو۔ اس کے بعد جدہ کو ہم نے خط لکھا تو کوئی جواب نہیں آیا، 50 جو ہے پورے صفحات کی زراعت نکال کے ہم نے جو ہے بھیجایا، جدہ کو کوئی جواب نہیں آیا۔ سود کی شکل ہے، دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو، دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو۔ اب پورے مدرسے والے، مسجد والے اپنا جو ہے لگے کہاں رکھتے ہیں پیسہ؟ اسلامک بینکوں میں۔ کیا تعلق ہے؟ کچھ تعلق نہیں۔ اب اسلامک بولنے سے کیا ہے؟ اسلام کا نام آ گیا نا۔ جس کے دل میں تھوڑا بہت بھی ایمان ہو، یہ چاہتا ہے کہ جو ہے سود سے بچ جائے۔ اب یہ دیکھا کہ یہ ہے اسلامک بینکنگ سسٹم ہے، یہ چلو یہاں پر جو ہے پیسہ لگائیں گے تو سود سے جو ہے بری ہو جائیں گے ہم۔ ایک طرف تو جو ہے جن کے پاس تھوڑا بہت ایمان ہے، ایمان کی رمق باقی ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اب یہ جو بڑے بڑے مدرسے ہیں، دیوبند ہے، سہارنپور ہے، یہ جو کیا ہے ندوہ ہے، یہ بڑے بڑے مدرسے، اس پر تو مستقل مضمون آیا تھا ظفر آغا کا، پڑھے ہوں گے آپ لوگ۔ ان کا پورا سرمایہ لگا ہوا ہے بینکوں میں۔ تعلیم کیا ہو رہی ہے؟ ایسی جگہوں سے جب ہمارے علماء نکلیں گے تو کیا کھا کر نکلتے ہیں؟ سود نہیں ہے، زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گی، جو اندر جاتا ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ حرام جائے گا، حرام نکلے گا، سود کھائے گا، جھوٹ بولے گا، بے حیائی کا مظاہرہ کرے گا، وہی تو کھا رہا ہے۔ زندگی کے 8 سال مسلسل خون کے جو بھی ہے دوران تھی خون کی، وہ سود کی دوران تھی، سود کھاتا رہا۔ عام سچ بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، سودی ہے۔ سمجھیے کہ جو ہے 90% مال آپ کا جو ہے منفعات کا ہے، تجارت کا ہے، 10% سود ہے اس کے اندر، تو پورا مال گندا ہے، فرق تو نہیں کر سکتے آپ۔ اب یہ بڑے بڑے مدرسوں کی جو ہے مساجد کی پوری جو ہے پونجی کہاں ہے؟
گھر کو محنت لگی، اب اسی سے جو آتا ہے کھاتے ہیں۔ ہم نے جو ہے کئی امیروں سے ملاقاتیں کی اور بڑے بڑے جو ہے دین کا کام کرنے والے، لمبی لمبی داڑیاں اور جبے قبے، مت پوچھیے کہ دیکھیں گے تو خضر علیہ السلام کا دھوکہ ہوتا ہے۔ بھائی آپ جو ہے دن بھر لگا دیتے ہیں اسی میں، کیسے کھاتے ہیں؟ میں جو ہے ریٹائرڈ ہو چکا ہوں، جو پیسہ آیا نا لگا دیا فکسڈ میں، جو آ رہا ہے کھا رہا ہوں۔ ذلیل حرام کھا رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے مگر طیب چیز کو۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، سوائے پاکی کے کسی اور چیز سے قبول نہیں کرتا ہے۔ اب جو بھی پاک مال اللہ کی راہ میں لگایا جاتا ہے وہ بالکل جو ہے مختصر کھجور کی گٹھلی جیسے ہی کیوں نہ ہو، اس کو اب بڑھاتا ہے، اس کو اب بڑھاتا ہے۔ قیامت دن جو ہے وہ پہاڑ جیسی نیکیاں دیکھے گا، پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے؟ یہ پہاڑ جیسی جو ہے چیز تمہارے پاس خرچ کرنے کو تو اتنا تھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تم نے کھجور کی گٹھلی کے اتنا جو خرچ کیا تھا اللہ کے راہ میں اخلاص کے ساتھ، پاک مال جو لگایا تھا، اس کو میں نے بڑھا کر جو ہے پہاڑ کر دیا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا۔ اب جو لوگ سود کھائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا کہ یہ سود خوروں کے پیٹ جو ہے بڑے بڑے گھروں کے جیسے، گھڑے نہیں، گھروں جیسے، جس کے اندر جو ہے بچھو اور سانپ دوڑ رہے ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہے، گویا دکھائی دے رہے ہیں باہر سے۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ سود خور ہیں، سود خور ہیں۔ جب جو ہے دینداروں کی یہ حالت ہے کہ مدرسوں میں پڑھنے والے، قرآن و حدیث قال اللہ قال رسول کہنے والے سود خور ہوں، سود کھانے والے ہوں، تو امت کا دوسرا طبقہ ذکر کرنے کے لیے لائق نہیں ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ ہمارے علماء قائدین کیسے پیدا ہوں گے جن سے ہم نے امیدیں لگائے رکھی ہے، جن کا کھانا سود ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص جس کا کھانا حرام ہو، جس کا پینا حرام ہو، جس کا پہننا حرام ہو، جس کی غذا حرام ہو، اس کی دعا میں کیسے قبول کروں گا؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام انا یستجاب لذلک۔ جب حرام جو ہے جاتا ہے اندر تو وہی باہر نکلے گا۔ ہم لوگ سود کے تعلق سے جو بھی مال غصب کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، زمین ہتھیا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، ان پر ہاتھ ڈالے، چھین لیے، کھا لیے، اخذ مال بالباطل، باطل کے ذریعے سے جو ہے کوئی مال ہڑپ کر لیا اور کھا لیا، سمجھتے ہیں کہ بڑی چالاکی جو ہے ہم نے کی ہے۔ یہ حرام مال کا جو ہے صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتا ہے، آپ جو کھاتے ہیں وہ خون بنتا ہے، خون۔ آپ کے جو ہے جسم کے اندر اگر خون کا یہ قطرہ بھی حرام کا ہے تو وہ گردش کرتا ہے پورے جسم میں۔ اب جب جو ہے تمہارا خون نجس ہو جائے اور حرام کھا کھا کر جو ہے تمہارا پورا خون جو ہے نجس ہو گیا، اب اسی سے تمہارا نطفہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے تمہاری اولاد پیدا ہوتی۔ تم سمجھتے ہو کہ جو ہے میری بیوی تو عفت پسند ہے، میں تو جو ہے بالکل پاک باز ہوں، تمہاری اولاد حرامی ہے۔ حرام مال سے بنا ہوا خون، حرام مال سے بنا ہوا نطفے کی اولاد ہے، یہاں تک ختم نہیں ہوتا۔ اب اس کے اندر جو اوصاف آئیں گے حرامیانہ اوصاف ہی آئیں گے اس کے اندر۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة الا على اللقا وابن اللقا وابن ابن اللقا۔ اس وقت تک جو ہے قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ حرام زادہ نہ ہو جائے، اس کا باپ حرام زادہ نہ ہو، اس کا باپ اور اس کا دادا حرام زادہ نہ ہو۔ کیسی شکل پیش آئے گی؟ یہی شکل ہے، یہی شکل ہے وہ۔ اب اس کے اندر کیا فحش کی جو ہے تصورات نہیں پیدا ہوں گے؟ حرام سے بنا ہوا ہے، سراپا حرام، بنیاد حرام کی ہے۔ ہر انسان کی بنیاد نطفہ ہے نہیں ہے، بنیاد حرام کی ہے نہیں ہے۔ تم نے جو ہے زندگی بھر کیا کھایا ہے؟ سود ہی تو کھایا ہے۔ اب پیدا ہوگا تو حرام نہیں پیدا ہوگا وہ؟ تصور کبھی کیا آپ نے؟ ہاں اب کیا ہے، میرا بیٹا جو ہے فلاں لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، بھائی ارے اسی کا تو مستحق تھا وہ،
تعجب کی بات کیا ہے؟ ہاں تمہارے لیے بھی گرانے گزرنا چاہیے، تم نے کھلایا وہی ہے اس کو زندگی بھر۔ اب ایک شخص جو ہے پوچھ رہا ہے فتوے میں کہ میرے باپ جو ہے، یہ جو میری پوری بلڈنگ ہے، ان کی بلڈنگ ہے، وہ باپ کی بینک میں رکھوا دیے ہیں، جو پیسہ آ رہا ہے اس سے کھا رہے ہیں وہ۔ اب بیٹا یہ پوچھ رہا ہے کہ گھر پورا چل رہا ہے اس سود میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح نکل جاؤں اس سے، اپنا گھر خود بنا لوں اور جو ہے الگ تھلگ زندگی بسر کروں۔ تو اس نے پوچھا کہ ایسا جو ہے کرنا میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، اور میں کیا کچھ لے سکتا ہوں اپنے باپ کے پاس، اس کی حد مقرر کیجیے۔ جواب یہ ملتا ہے، نام نہیں لینا چاہتا، آپ سیاست میں منصف میں پڑھ لیجیے۔ جواب یہ ہے کہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے لیے پرابلم کیا ہے، یہ تو جائز ہے جو کر رہے ہیں، تمہارے لیے پرابلم کیا ہے؟ ایک عام آدمی جو ہے اس کی قباحت کو محسوس کرتے ہوئے سوال کر رہا ہے، لیکن علماء کے دلوں کے اندر وہ ایمان بھی ختم ہو گیا کہ اس کو جو ہے سود کہیں، نجاست کہیں، حرام جس کو حرام کہیں، الٹا اس کو ڈانٹ رہے پکڑ کر، اس کو جو سوال کیا اس کو یہ کہہ رہے تمہارے لیے پرابلم کیا ہے، وہ جو کھا رہے ہیں وہ تو عین حلال ہے۔ وہ یہ حالت ہے ہماری آج معاشرے کی، سود کی قباحت ذہن سے نکل گئی۔ سود ایک حرام چیز ہے، کبائر میں سے ہے، اللہ اور رسول کو جو ہے جنگ کا اعلان کرنے کے برابر ہے، اور اس کا سب سے آخری حصہ ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن سے نکل گئی، اور سود کھانے کے لیے جو ہے ہندوستان دارالحرب نظر آیا ہے ان کو۔ ہاں کبھی حرب کا تصور نہیں کر سکے لوگ، لیکن سود کھانے کے لیے دارالحرب بن گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب تک جو ہے ہم اس کا انتظام نہیں کریں گے، جب تک ہم اس سے بچیں گے نہیں، ہماری کوئی بات مقبول نہیں اللہ کے پاس۔ آپ تہجد گزار ہوں گی، دیکھیں گے بڑی بڑی جماعتیں جو کام کر رہی ہیں، دین میں لگی ہوئی ہیں، پوری سنتیں یاد ہیں، کھانا کھا رہا ہوں کیا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اپنی طرف سے کھاؤ، ٹوپی پہن کے کھاؤ، ایک پیر کھڑا کر لو، یہ کر لو، کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے؟ سود کھا رہا ہے، پوری سنتیں حرام چیز کھا رہا ہے، نالائق، پوری سنتیں یاد ہیں، یہ حرام ہے، یہ آدمی ذلیل، پھر کیا ہے؟ دن کے کام میں لگا ہوا ہے، 24 آورز کام کر رہا ہوں میں دن کے لیے۔ کوئی عبادت مقبول نہیں ہے، کوئی دعا مقبول نہیں ہے، کوئی پکار اللہ کے پاس جو ہے نہیں سنی جائے گی، اور چلاتے چلاتے ہلاک ہو جاؤ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے رحم نہیں کرے گا۔ آج ہماری یہ حالت نہیں ہے، سب مل کے چلا رہے نہیں۔ جب یہ عراق کا جو حادثہ پیش آیا تھا تو تمام تر مسجدوں میں کیا ہوا؟ خطبوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، ائمہ کرام دعا کر رہے ہیں، برابر رسول پہ لٹکا دیا عید کے دن اس کو۔ دعاؤں کا کوئی اثر ہے اثر؟ کچھ نہیں۔ سب ملوث ہے سود میں، جھوٹ میں، نکلتا ہے جھوٹ، جاتا ہے سود۔ جب یہ معاشرہ ہو ہمارا، اصلاح کا کیا پہلو؟ اس کو چھوڑو، دھوکہ مت دو اللہ کو۔ میں بار بار کہتا ہوں، شروع سے میرے دروس اسی پر ہوتے ہیں، اللہ اور رسول کو دھوکہ دینے کے چکر میں مت رہو۔ ان دو ہستیوں کو دھوکہ دے کے کہ تم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ کو دھوکہ مت دو، اس کی سرزمین میں ہے، تم اس کا کھاتے ہو، اس کا پیتے ہو، وہ مالک حقیقی ہے، وہ جو ہے تم کو نگرانی کر رہا ہے، پالن ہار ہے، نگہبان ہے، نگراں ہے تم پر، اور سب کچھ جو ہے اس کا ہے، اور تم خود اس کے ہو۔ اس کو دھوکہ دینے کے چکر میں یہ چلنے والی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کو چھوڑو، جہاں پر شبہ ہو یہ سود ہو سکتا ہے، چھوڑ دو اسے۔ اس لیے کہ جو ہے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک پئی کا جواب دینا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ لَا تَزُولُ قَدَمَ عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ خَمْسٍ، بندے کے قدم اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کا جواب نہیں دے گا۔ اس میں ایک چیز کیا ہے؟ اَيْنَ أَنفَقَ وَمِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ سود کا تعلق اسی سے ہے نا، کیسے حاصل کیے اور کیسے خرچ کیے۔ اپنے آپ پر بھی خرچ ہو سکتا ہے وہ، غیروں پر بھی خرچ ہو سکتا ہے وہ۔
جب تک یہ نہیں بتائیں گے اللہ کو حساب نہیں دیں گے قدم وہاں سے ہٹے گا نہیں۔ سب سے پہلے اس کو چھوڑیے، اس کی قباحت تصور میں لائیے۔ قرآن نے کہتا ہے کہ جو تمہارا سود جو ہے لوگوں پر رہ گیا ہے اس کو معاف کر دو۔ فَإِن تُبْتُمْ، اور تم نے توبہ کر لی ہے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے کیپٹلز جو ہے وہ تمہارے لیے ہے، رؤوس اموال تمہارے لیے ہے۔ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم پر ظلم کیا جائے اور نہ جو ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر یہ قرض دار جو ہے تنگی میں ہے، فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، فراخی میں آنے تک اس کو مہلت دو، انتظار کرو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم نے جو ہے صدقہ کر دیا، اس کو معاف کر دیا، خیر تمہارے لیے بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے تنگی کے موقع پر جو لوگ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ مسلم کی روایت ہے۔ تو مجھے یہاں پر یہ بتانا ہے کہ ایسی چیزوں کو معاف کر دیجیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے جو ہے آپ کا زائد مال ہی لگایا ہوگا، اگر آپ نے رحم کر کے ان کو معاف کر دیا ہے تو اس وقت جو ہے آپ کو سایہ ملے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ یقیناً کی جو ہے کیجیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ